بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل. رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی دعا کسی دوسرے مسلمان آدمی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور فرمایا جو دعا کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایک مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی سی دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی اللہ اس کی مثل دے۔ تو دوستو، کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، چونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس سے کوئی طمع اور لالچ نہیں ہوتا، اور اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا یہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور دوسرے اس میں اپنا نفع بہت بڑا ہے کہ ہم جو دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں وہی دعا فرشتہ ہمارے لیے کر رہا ہے، تو اس لیے پوری امت کو اس وقت دعاؤں کی بہت محتاج ہے۔ فرائض ارکان سے پوری امت دور جا رہی ہے اور امت بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، تو پوری امت کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے عزیز و اقارب جو دوست رشتہ دار ہیں ان کا نام لے کر، اور عمومی طور پر امت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر فرائض و ارکان پر امت کے آنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کا ڈبل فائدہ ہوگا، ایک یہ ہے کہ وہ دعائیں ہم کریں گے اور فرشتہ اسی پر آمین کہیں گے، دوسرا یہ کہ جو دعا ہم ان کے لیے مانگیں گے وہی دعا فرشتہ ہمارے لیے بھی مانگے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ لوگوں کی عدم موجودگی ان کی پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔